امام حق سے جو منکر ہوا زمانے میں، سمجھ لو عین حقیقت ہے اس فسانے میں، کہ اس کی موت ہے ایسے جہاں میں اے جعفر، کہ جیسے کتا مرا ہو شراب خانے میں۔ تیرے طوفان محبت میں نجی اللہ بھی، تیرے طوفان محبت میں نجی اللہ بھی، غرق ہو جانے کی رکھتا ہے تمنا جا۔ خزیر بھائی کیسے ہیں؟ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام، کیسے ہیں ہم سب؟ ٹھیک ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو عزت دے خزیر بھائی، خیریت سے ہیں آپ انشاءاللہ؟ جی آپ کو مولا سلامت رکھے، آپ سے کافی علمی استفادہ ہوتا ہے۔ میں آپ کا تو خادم ہوں۔ جس ماحول میں ہم رہ رہے ہیں پاکستان میں، یہاں کی فضا، یہاں کا ماحول کچھ اور ہے، جی سر۔ تو یہ باتیں میں یہاں نہیں کر سکتا کیونکہ مخلوط لوگ بیٹھے ہیں۔ میں نے کبھی پرسنل آپ سے کچھ باتیں کرنی ہیں، ڈسکس کرنی ہے، صحیح۔ تو مجھے حکم ملا تھا کلام پڑھنے کا۔ اب آپ مجھے بتائیں، میں نے کلام پڑھنا ہے، میں نے کچھ اور عرض کرنا ہے، میرے دونوں پاس کر لیں، کتنا؟ دونوں حکم، آپ کلام بھی پڑھیں اچھا اور جو آپ کے فرمائشات ہیں وہ بھی سنائیں ہمیں۔ اچھا، ایک میری یہ ریکویسٹ ہے کہ آپ ایک مخصوص ٹائم دیں جس میں صرف اور صرف وہ لوگ ہوں جو امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کے منتظر ہوں، صحیح۔ صرف وقت کے امام پہ بات ہو، مرکز محور وہ ذات ہو، اس پہ کلام، جی اس پہ ڈسکشن، وہ سارے ایک دن بنا لیں، مہینے میں بنا لیں، ایک ویک میں بنا لیں، تو یہ ضروری ہے۔ انشاءاللہ انشاءاللہ۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ گھر کو وہ آگ لگ نادر گئی، لوگ ہیں نا، وہ کم لوگ ہیں، جی وہ اس بات طرح تو ٹھیک، پروگرام رکھ دیں تو کالر کوئی نہیں ہوگا، سمجھ رہے ہیں؟ شیعہ تو بہت ہیں، لیکن امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرنے والے، ان کے انتظار کرنے والے، یہ تو ان کے متعلق جو دو جملے کہہ سکیں، وہ تو علماء میں بھی نہیں ہے نا۔ وہ مولوی تو سب سے زیادہ، وہ تو نہیں سر ایسا نہیں ہے۔ منحرف تو مولوی زیادہ۔ ہاں آپ نے بجا فرمایا، یہاں ہمارا جتنا سسٹم ہے، ہمارا ممبر کا، آزاداری کا ٹوٹل سسٹم وہ کیپچر ہو چکا ہے، ٹھیک ہے؟ جو اہل حق ہیں ان کو دور کیا جا رہا ہے، اور وہ لوگ جو بزنس مین ہیں، جو آزاداری کو کاروبار بنا رہے ہیں، ان کو مطلب سپورٹ کیا جا رہا ہے۔ بس بہرحال یہ آپ بہتر سمجھتے ہیں، میں اس پہ آگے نہیں جانا چاہتا۔ میں یہ عرض جی کرنا سر۔ چاہتا ہوں کہ آپ جی مہینے میں کوئی ڈیٹ دیں تو وہ ایک ہلکا باب ہے، ہم ان سب کو آپ کی جو میٹنگ ہے اس میں شامل کریں گے، آپ سے استفادہ کریں گے۔ ہم سرکار کے انشاءاللہ۔ متعلق کہ سرکار نے تشریف لے آنی ہے، اور اس کے بعد جو ناصرین ہوں گے سرکار کے، جو 313 جرنیل ہوں گے، ان کے نیچے جو فوجیں ہوں گی، یا سرکار نے انتقام کیسے لینا ہے، ازل سے لے کے ابد تک کا جو انتقام لینا ہے، کربلا کا انتقام، رجت، اس موضوع پہ ہم نے آپ سے مطلب ڈسکس کرنی ہے۔ جی تو یہ انشاءاللہ۔ ہیں جو ضرورت ہے ہمارے لیے۔ آخر ہم نے انشاءاللہ۔ ایک ذات کو جواب دے ہیں، ہم سے کربلا کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا کہ آپ نے مولا امام سے حسین سے رویہ کیا رکھا ہے۔ ہم مقصد آزاداری بول رہے ہیں۔ میری باتیں کچھ بہکی سی سمجھ لیں یا پاگلوں والی سمجھ لیں، لیکن شعور تکلیف ہے، جتنا شعور صحیح، آتا جائے نہیں گا آپ کی انسان، باتیں صحیح ہیں، ہم آپ سے اتفاق کرتے ہیں، آپ صحیح باتیں کہہ رہے ہیں ماشاء اللہ۔ تو یہ چیزیں ہیں۔ اب میں مطلب وہ آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کیا ٹائم ایسا دے سکتے ہیں، آپ کے پاس ٹائم ہے تو اب تو شیعہ کو شیعہ کرنے کی ضرورت ہے، شیعہ نہیں ہے، بالکل۔ یہ بنو امیہ والے شیعہ ہیں، بنو عباس والے شیعہ ہیں جو مجلسیں بھی کرواتے تھے، ٹھیک ہے؟ کالے علم تھے، کالے لباس تھے، جگہ جگہ ماتم داری، سارا کچھ، لیکن کیا کیا ہے وہ آپ پہلے بتا رہے تھے، میں صبح آپ کا کلپ پڑھ رہا تھا منصور دونکی کا، یہ کون تھے؟ یہ شیعہ نہیں تھے؟ مولا امام جعفر صادق کے بعد جتنے آئے ہیں یہ سارے تھے، ان کے نام بنو عباس کے دیکھیں، ایسے مومنوں والے کسی کے نام بھی نہیں ہیں،
معتمد باللہ، کوئی مہدی باللہ، یہ منتظر بھی تھے، ان کی روایتیں پڑھی ہیں کہ منصور ان کی جو جاتا تھا مولا علی علیہ السلام کے حرم میں تو جوتے اتار کے جاتا تھا، ایسی روایتیں بھی ملتی ہیں، جی اور جو موجودہ تھے ان کو شہید کیا۔ میں جتنے سادات اس میٹنگ میں ہیں میں ان سے 10 بستہ میں ایک امتی ہوں، اور اجازت لے کے میں اپنے وقت کے امام کا ایک کلام آپ کی نظر کرنا چاہتا ہوں، بسم اللہ بسم اللہ۔ اگر سید جتنے بھی بیٹھے ہیں، یہاں تو ایک اور صاحب بنا ہوا ہے، یا تو جن کو کچھ نہیں ملتا انہوں نے سید کلوانا شروع کر دیا ہے، تو ایک مطلب عجیب سی سسٹم ہے، پتہ نہیں کہاں چلے گئے، کہاں وہ نظام۔ تو ایک صلوات پاک تلاوت فرمائیں سبھی، میں اپنے اللہم مالک صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ یہ کلام میں آپ کی نظر کر رہا ہوں، میں آپ کا چند لوگ خادم، سمجھے، بسم اللہ۔ سمجھ میں مالک کرم کرے کہ سبھی کو سمجھ آ جائے۔ میری الفاظ پہ غور کرنا ہے، طبیعت میری ناساز ہے، مجھے وہ بخار ہے، وہ کچھ جی گڑبڑ ہو جائے، بس الفاظ پہ قدر، کیونکہ جی بسم اللہ۔ ہم شخصیت پرست بن گئے ہیں، ہم ذکر پرست نہیں رہے، ہم، نے ہمارا بڑا نقصان کیا جی ہے ازل ہی سے تیرے حسن کا چرچا جا، ہے ازل ہی سے تیرے حسن کا چرچا جا، تیرے دیدار کو ہر دل ہے تڑپتا جا، ماشاء امام حق سے جو منکر ہوا زمانے میں، سمجھ لو عین حقیقت ہے اس فسانے میں، کہ اس کی موت ہے ایسے جہاں میں اے جعفر، کہ جیسے کتا مرا ہو شراب خانے میں، تیرے طوفان محبت میں نجی اللہ بھی، تیرے طوفان محبت میں نجی اللہ بھی، غرق ہو جانے کی رکھتا ہے تمنا جا۔ میری آواز آ رہی ہے نا سرکار؟ آ رہی آ رہی۔ اس میں مطلب اس کلام میں سارے نبیوں کا ذکر ہے۔ بسم اللہ۔ چارہ گر کوئی نہیں ہے تیرے سودائی کا، چارہ گر کوئی نہیں ہے تیرے سودائی کا، تیرا بیمار لفظ ہے مسیحا، خود جڑا خود شفا دینے والا ہے، تیرا بیمار محبت ہے مسیحا جا، ہے ازل ہی حسن یوسف کا بڑا چل چاہتا، لیکن وہ بھی حسن یوسف کا بڑا چرچا تھا، لیکن وہ بھی تیرا پروان نہ ہے اب مثل زلیخا جا، آجا 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 اے منتقم آلے باجا، جلوہ طور تیرے نور کے ایک جلوے سے، جلوہ طور تیرے نور کے ایک
جلوے سے غش زدہ اب ہے پڑا مانند موسیٰ۔ ایک بار صلوات پاک تلاوت فرمائیں۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرج۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہترین کلام۔ ابراہیم آج بھی سوئے ہیں سارے مقتل شوق، ابراہیم آج بھی سوئے ہیں سارے مقتل شوق، تیری الفت میں بانداز ذبیحہ جا۔ جناب آدم علیہ السلام کا ذکر، میں نے مسجود ملائک کی جبیں دیکھی ہے، میں نے مسجود ملائک کی جبیں دیکھی ہے، بے قرار اس میں ہے تیرے لیے سجدہ جا۔ یہ میرا آخری مطلب اس کلام کا مصرع ہے۔ تو وہ فرمان ہے نا ذات توحید کا کہ میں 3 کاموں میں انسان کے ساتھ شامل ہوں۔ ایک وہ کہ جب وہ درود بھیجتا ہے ان پہ جن کے صدقے میں نے کائنات بنائی ہے۔ دوسرا کہ جو ان کے دشمن پہ لعنت بھیجتا ہے میں اس لعنت میں شامل ہوتا ہوں۔ تیسرا کہ جو ان کے منتظر ذات کی انتظار میں بیٹھا ہوتا ہے تو میں بھی اس کے انتظار میں ہوں۔ منتظر بیٹھے ہیں صبرند تیرے جلووں کے، منتظر بیٹھے ہیں صبرند تیرے جلووں کے، ان میں چھپ کر ہے خدا آپ بھی بیٹھا جا، ہے ازل ہی سے۔ اللہم صلی علی محمد اللہم صلی علی محمد وعلی محمد طیب اللہ انفاسکم۔ بہت بہترین کلام آپ نے سنا، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ مزید کوئی فرمائش ہے آپ کی؟ بس وہی میری ایک ریکویسٹ ہے، جب بھی سرکار امام زمانہ والسلام کا کوئی کلام سننے کا موڈ ہو آپ مجھے بلا سکتے ہیں، تو کہہ لیجیے ایک کوئی ٹائم دے دیں جس میں ہم معاشرے سے بائیکاٹ لوگ ہیں، مطلب کیا بولوں میں، میرے پاس الفاظ نہیں ہیں، تو مخصوص محفل ہو سرکار امام زمانہ کی۔ انشاءاللہ انشاءاللہ باذن اللہ۔ تھینک یو سر، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، اللہ آپ کو اجر عظیم دے۔ تھینک یو سر، بہت مہربانی۔ بہت شکریہ خزیر صاحب کا اور سب ناظرین کا، اللہ تعالیٰ آپ سب کو عزت دے۔ یہ حسن بھائی کو لیں گے اور اس کے بعد کالر نہیں لیں گے، ٹھیک ہے نا؟ اب تو اتنا انہوں نے اچھا کلام سنا ہے کہ اب اس کلام کے بعد دل کرتا ہے کہ بس دعائیں دیں مولا امام زمانہ علیہ السلام کو، اور مزید سوال جواب نہ کریں، لیکن کچھ مومن حضرات منتظر ہیں۔ تو دیکھیں میرے عزیزو، بہترین کام دنیا میں یہ ہے کہ انسان امام عصر علیہ السلام کا چشم برا ہو اور ان کا منتظر ہو اور ان کے لیے دعائیں کریں، اور یہ ان کا حق ہے۔ امیر المؤمنین علیہ السلام ہمارے زمانے میں ہیں، ان کا نام ہے مہدی علیہ السلام۔ امام حسن علیہ السلام ہمارے زمانے میں ہیں، ان کا نام ہے مہدی علیہ السلام۔ امام حسین علیہ السلام ہمارے زمانے میں ہیں، ان کا نام ہے مہدی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے زمانے میں ہیں، ان کا نام ہے امام مہدی علیہ السلام۔ وارواحنا لہ الفدا۔ ہم کتنے بدبخت ہیں اور کتنے بد نصیب ہیں، کم نصیب ہیں کہ اتنے اللہ کے حجت ہمارے درمیان میں ہیں اور ہم ان کی یاد سے غافل ہوں، ان کو دعا کرنے سے ان کا غافل ہوں، صبح و شام ان کی سلامتی کے لیے دعا نہ کریں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ پروردگار ہمارے مولا کی فرج میں تعجیل فرما، اور ان کی دشمنوں کو لعنت فرما، اور ان کے اصحاب کی حفاظت فرما، اور ان کی منتظرین کے تعداد میں اضافہ فرما، اور شیعوں کو
امام زمانہ علیہ الصلاۃ والسلام کی معرفت عطا فرما، اور شیعوں کو امام عصر علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ جھوم جاؤ شیعو، جھوم جاؤ، پرواز کرو، کیوں فخر سے سر اٹھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں انتخاب کیا، صراط حق پر صرف تم ہو، صراط ایمان پر صرف شیعہ، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں انتخاب کیا، صراط حق پر صرف تم ہو، صراط ایمان پر صرف